لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ آپ عرض کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا۔ پھر عرض کرتے مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے جسم میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن مالک ایک درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، بے حسر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے دوست، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا، اور چند روز بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کے انتقال کی خبر جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری، اور سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دوستوں، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک دیا۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت دی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، تھوڑی سی آواز کم کرے اور سادہ ہو سکے تو اور کر دے۔ 1 ماہ یا کچھ دن یہ لوگ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو سمت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزن نہ پہنچائے۔ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ سنیے گا دوست، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہے۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سید آمنہ کے مزار پہ جب پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم واپس پلٹنے لگے تو میں نے گزارش کی، جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھا تھا، میں نے کہا آج اسی ادا کو اپناتے یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ ہم نے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، تو مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں
थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। 6 साल की उम्र में मेरे भाई अबवा के टीले पे माँ खामोश है। फिर कफालत का जुमा आपके दादा जान ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते हैं साथ बैठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, वहां बेटों को भी बैठने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई। भाईजान गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाजार से एक जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा है जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। फिर कफालत का जुमा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में और भी इम्तिहान है भाई कि आमुल हुस्न है, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये पढ़े। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांडे बिछाते हैं, वो उजरियां फेंकते हैं, वो कांट जो गड़े खोदते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने धोखा यार जो मक्का वालों ने ले लिए। 3 साल शब अबी तालिब में महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नजरों से गुजरा, फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह मेरा पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। ओ भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया। मेरे नबी ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, ये तुम्हारी किस्मत की उसे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। उन्होंने कहा हम तशरीफ करेंगे। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर है। हुजूर फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। साचा किए थे पामड़ मचदे ने, और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी करता है कभी कार तरियाकी। मैंने कहा कड़वी कुसैली कबूल कीजिएगा। मैंने बरमला बरजस्ता कहा, हुजरों में बैठ के नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज किया गया कि इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और फिर वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान बाज़ का नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं, हम तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। बाज़ का जो खातिर खां हमें नताइज चाहिए, जब वो नताइज नहीं मिलते तो हम दिल बर्दाश्ता होके वो जगह छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां से कम भी करना ना भाई। यहाँ नहीं तो हम कहीं गोजरा चले जाएंगे, टोबा टेक सिंह चले जाएंगे या किसी और जगह का नाम लेंगे। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है। मेरे नबी फरमाते हैं मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। और आप जानते हो सिंध के अंदर जब नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के हुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी, उसने उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन मैं हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त ताज को रौनता हुआ यहाँ आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी। 4 साल यहाँ गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से
1,00,000 इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहाँ दीन छोड़ गया। उस जवान को जमाना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। भाईजान, जिन्हें अल्लाह इज्जत देता है अल्लाह आजमाता भी है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है, सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अब्वा के टीले पे माँ खामोश है। 8 साल की उम्र में मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा। आमुल हुज़, शैब अबी तालिब, मक्के के तलह रवैये, ताइफ के पत्थर। हम बढ़ते हैं। हुजूर की जिंदगी में एक खुशी का सा समा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे, एक बच्चे का नाम इब्राहिम और एक बच्चे का नाम हुसैन। हुजूर दोनों बच्चे से मोहब्बत फरमा रहे थे, कभी इब्राहिम की गाल थपकाते तो कभी हुसैन की गाल को थपकाते हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। कितना मुश्किल है दोस्त, एक तरफ बेटा दूसरी तरफ बेटी का बेटा। तो मेरे नबी ने अपना बेटा इब्राहिम पेश कर दिया, बेटे की जुदाई में आंसू बहाए। फिर हुसैन इब्ने अली से हुजूर ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, कंधों पे सवार किया, सजदे में जाते हैं, तस्बीहात बढ़ा देते हैं। हुसैन की जुबान हुजूर इस तरह चूसते हैं जिस तरह खजूर को चूसा जाता है। हुसैन के लिए ये मोहब्बत के कलिमात कि मैं प्यार करता हूँ अल्लाह तू भी प्यार फरमा, जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह तू उनसे प्यार फरमा। बेपना मोहब्बत वसूल हुई। भाईजान, गम की कहानी नहीं टूटी, सैलाब नहीं थमा। फरिश्ता फिर आ गया और फरिश्ते ने आके पैगाम दिया कि आपके इस बेटे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। करबला की मट्टी दी गई, जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि आपका नवासा शहीद हो गया। और वो मट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी गई, फरमाया जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है। फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ और उसने वलीद को पैगाम भेजा कि हुसैन से मेरे लिए बैत लो। उसको मदीने से 4 शख्सियात से खौफ था। हुसैन इब्ने अली को रात की तारीकी में बुलाया गया और आप जानते थे कि इस वक्त में वलीद किसी से मुलाकात नहीं करता, बात खतरे से खाली नहीं। मुशावरत से ये फैसला तय पाया कि चंद रुफका को साथ ले जाएं, हालात ठीक ना हुए तो आवाज़ दीजिएगा, हम दारुल अमारत की दीवारें फिलांग के अंदर आ जाएंगे। हज़रत इमाम तशरीफ़ ले गए। वलीद ने बताया कि कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है और अब वली अहद यजीद है और उसने बैत के लिए कहा है। इमाम अली मुकाम फरमाते मेरे जैसा शख्स उस जैसे शख्स की बैत किस तरह कर सकता है। और रात की तारीकी में छुप के आप वापस आने लगे तो मरवान बिन हकम ये नायब था, इसने सरगोशी की। इसने कहा अगर ये शख्स चला गया तो बाद में काबू पाना मुश्किल होगा, अभी फैसला करो, या तो बैत करें या फिर सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेजो। जब ये बात की तो इमाम ने सुन लिया, उन्हीं कदमों से वापस पलटे। फरमाया क्या कहा? तो उन्होंने कहा हम आपस में कोई बात करें। फरमाया मैंने सुन लिया है। फरमाया तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ता है। दो टोक बात की कि यजीद फासिक फाजिर है और मैं उसकी बैत से इनकार करता हूँ। आप घर तशरीफ लाए, बहन ज़ैनब से मशवरा किया कि बहन यजीद तख्त नशीन है और वो बैत के लिए कह रहा है, हम बैत करेंगे नहीं तो वो यहाँ झगड़ा चाहेगा और मैं शहर मदीना के तकद्दुस को पामाल होने नहीं दूंगा और इस शहर को खून से लालाजार नहीं होने देंगे। तकाजा ये है बहन हम मदीना छोड़ के मक्का चले जाते हैं। इस मशवरे पर इत्तेफाक किया गया और ये काफिला मदीना से मक्का चला गया। यहाँ रुकिएगा भाई, मुझे बताइएगा मदीना छोड़ना आसान है? अभी हालिया लोग हज से आए हैं, इनसे पूछो 8 दिन के लिए गए थे, जब वापस पलटते तो यूं ही आ गए थे। भाईजान दिल पे हाथ रख के पलटना पड़ता है। हमने एक हाजी साहब से पूछा कहानी सुनाओ ना हरामैन की। वो कहता है 2 लफ्जों की कहानी है, काबतुल्लाह पे पहली नजर मुश्किल है और रोजे रसूल पे आखिरी नजर बड़ी मुश्किल है। भाईजान मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं। ये तो वो है जो 8 दिन के लिए गए और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्त जिन्होंने वहां घर बना लिए। इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल पे रहे, जिंदगी में एक हज किया, दोबारा हज नहीं किया। अच्छा जब आप कज़ाए हाजत के लिए जाते थे आहिस्ता कदम उठाते थे, दौड़ते थे तो पलटते थे तो दौड़ के आते थे। किसी ने कहा हजरत ऐसा क्यों करते हो? फरमाया आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूँ कि अगर मुझे मौत आनी तो मदीने की हुदूद में आए। दौड़ता इसलिए हूँ कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मौत ना आ जाए। और भाई कुछ लोगों ने घर बना लिए। किबला मुस्तफ़ा साहब फरमाते मैं उम्रा के लिए गया था, एक बुजुर्ग मिले, काफ़ी देर बैठा रहा, रुखसत चाहते हुए इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। फरमाते ये कहना था कि आंखें छलक पड़ी। फरमाते मेरे कदम रुक गए, मेरा दिल खौफ खाने लगा कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरी किसी बात ने पूछा हबीब ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। फरमाते बाबा जी मेरी किसी बात ने दिल दुखाया? तो वो बूढ़ा कहता है बेटा मुझे मुद्दत हो गई यहाँ मौत मांगते हुए और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हो। और भाई लोगों ने घर बनाए, पीर जमात अली हज के लिए गए, वहाँ एक यतीम बच्चे से मुलाकात हुई, फटे पुराने कपड़े थे, रिहाइश गाह पे ले गए, खाना लबास दिया।
اور پھر اس کو لے کر کے گنبد حضرہ کے سامنے بیٹھے تھے. باتیں شروع ہو گئی, اپنے بارے میں بتانے لگے, پاکستان سے آیا ہوں, میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں, میرے بیٹے بنو اور میرے ساتھ میرے وطن چلو. ساتھ وعدہ بھی کیا سال میں ایک مرتبہ میں یہاں آتا ہوں, تمہیں بھی لے آؤں گا. بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا, قبلہ جہاں لے جا رہے ہو؟ گنبد حضرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تڑپ کے پیر جماعت علی کہتے اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا مولانا ناراض نہ ہوئیے گا, وہ شہزادوں والی زندگی مبارک ہو آپ, لیکن میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. او بھائی, لوگوں نے گھر بنائے. اچھا جو وہاں بیٹھ کے نا انہوں نے پھر اس چوکھٹ کا ادب بھی کیا. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا, کتاب کا ورق پڑھتے تھے, آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی. جب مدینے کی گلی سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں, اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا دوں. سیدنا صدیق اکبر نے دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی, آج بھی وہ دیوار موجود ہے. مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے, جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. میں رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے گیا. ہمارے ایک دوست ہیں نجم صاحب, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو مدینہ میں انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا, ہمیں بھی بلایا. ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں. پروگرام کا آغاز ہوا, ثنا خان نعت کے لیے آئے. کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا, یہ پاکستان نہیں, یہ کوچہ حبیب ہے. وہاں جس لہجے میں پڑھتے ہو پڑھو, لیکن یہاں آواز کو دھیما رکھنا. یہاں آواز کا شور بے ادبی ہوتی ہے, اونچی آواز نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں میں علماء کو بھی ملا ہوں, بڑے بڑے اولیاء کو بھی ملا ہوں, جب وہ آپس میں کلام کرتے تو کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں بات کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مدینے کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں یار جنہوں نے ابھی کوچہ حبیب نہیں دیکھا, کبھی ان سے بھی پوچھو یار مدینہ کتنا تڑپاتا ہے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد, اچھا لکھتے ہیں. وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے ہیں. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ جھل دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لو دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, وہمچ ڈبدا جا رہے ہیں, تسیانا چنا تارے ہیں, رائیاں تو پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاٹے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجران دے پھنی رشوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جاون تک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اے آکھن آ کے, راواں دی سختی جھل کے, آئے دوروں جل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. او بھائی یہ وہ ہے جس نے نہیں دیکھا. کوئی 8 دن کے لیے گیا تو تڑپ گیا, کوئی سال, جو کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے. اور بھائی حسین پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن مدینے میں گزرا, جوانی کی بہاریں مدینے میں ہے. 56 سال عمر ہو گئی یار, مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ لیکن اشک بار آنکھوں سے روزہ رسول پہ آئے, آخری سلام کیا, جنت البقیع میں ماں کو سلام کیا, اور یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں آ گیا. میں جلدی اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے, آپ عشاء سے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں تو, لیکن میزبان کا بھی اصرار تھا کہ آپ نے خطاب لمبا, یعنی 40 منٹ تک انہوں نے کہا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی ہو جائے. خیر مکہ جب تشریف لے آئے تو کوفہ والوں کو خبر ملی, انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. خط ایک نہیں تھا, کئی تھے. بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. آپ خوف الہی رکھتے تھے, اور یہ خوف الہی امام کو کربلا کی طرف لے گیا. اور ایک تو بات بچپن میں شہادت مشہور ہو چکی تھی, اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا اور پوچھا یہ جگہ کون سی ہے, بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے. تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے اور آپ فرما دیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. ادھر مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا کہ وہاں کے حالات دیکھے جائیں, تو یہی فرمایا گیا کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں, کیونکہ پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے, وہ محب اہل بیت میں سے, تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے
دیدہ و دل فرش راہ تشریف لا کے ان کی سرپرستی فرمائیں۔ خط مکہ آ گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر چند دن اسی طرح سلسلہ چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، وہ ساری تفصیلات آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں۔ اس نے آ کر کے خطاب کیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ہر چند کہا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، حج کا موسم ہے، خطاب کرو، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمائے لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا، فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، آگے بڑھے تو حر نے روک لیا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ یکم یا 2 محرم کو کربلا میں تھا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں، جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ یہ کربلا کی مشکل گھڑی 72 نفوس اور ادھر ہزاروں میں ہے، اور جب صبح کا سویرا طلوع ہوا، دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ مٹھی بھر ان ظالموں سے ٹکرا گئے، کئیوں کو واصل نار کر کے واپس پلٹتے ہیں تو حسین لاشیں اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اللہ حسین کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ علی اکبر میدان میں آئے، یار 18 سالہ جوان جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی، کہا ابا جان اجازت ہو، کہا پھپھو سے اجازت لو، تو کہا پھپھو مجھے، میں کس کا بیٹا، کہا میرے بیٹے ہو، تو کہا حسین کس کے بیٹے، کہا قرآن کہتا ہے وہ نبی کا بیٹا ہے، کہا اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پر قربان ہونے کی اجازت دے دو۔ میدان میں گیا، یار کئیوں کو واصل نار کر کے واپس آیا، کہا ابا جان 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا ان نلائکوں کو کس طرح واصل نار کرتا ہے۔ اپنی خشک زبان حسین جو ہے وہ اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ بیٹا میدان میں آیا، اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا، دور سے حسین کے بیٹے کو پتھر مارے، یہ پتھر رخسار پہ بھی لگے، یہ پتھر ہونٹوں پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر سینے پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر سر پہ بھی لگے۔ حسین کا بیٹا جب خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دے کے کہا ابا جان مجھے سنبھالیے گا۔ راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ اتنے جوان دکھائی دیتے تھے کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپا، حسین اس تڑپتے لاش کو اٹھا کے خیمے تک لائے اور کہا اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کہا مالک میری یہ بھی قربانی، علی اصغر گیا 6 ماہ کا ننھا، اس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، کہا اللہ اس کو بھی قبول کر لے۔ قاسم یار 9 سال عمر ہے، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں گیا، 2 لمحوں کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، انہیں بھی اٹھا کے کہا مالک اس کو بھی قبول فرما لے۔ اور یار اون و محمد بھی قربان ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، اور مولا حسین خود بھی میدان میں آئے، کئیوں کو واصل نار کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، لیکن پھر دشمن کی طرف سے تیر تلواریں نیزے پورے جسم میں پیوست تھے۔ پھر حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیا، اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو
حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین ابن علی کو اقبال خراج عقیدت کیوں پیش کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی, اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. بیٹوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دی. اور اقبال ایک جگہ امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیتا ہے, وہ کہتا ہے اگر تو درویش لاہوری کی نصیحت کو پکڑ لے, 1000 زمانے 1000 سنگتیں بیت جائیں گی, کہا نام نہیں مٹے گا. اقبال کا مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا, تو بطول بن جا, تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے. کربلا سے پیغام ملتا ہے بھائی, ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ خیر ہو مدینے کی. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. تڑپ کے مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے, کہا اللہ میرے نبی کے شہر مدینہ کی خیر فرمانا. تیسرا دن ہوا, حضور پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین میں نے تمہیں کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, اب کے بار مصلی پہ نہیں. بھائی لبیک کی صدائے, اور 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, اور ان کتوں کو جو روزے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے واصلے نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے نور الدین روتا ہے اور کیا کہتا ہے, بندہ نواز بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. منصور الوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. بھائی جان ماں سکھاتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا. والدہ بچپن میں کہتی بیٹا مصلی بچھانا, دامن پھیلانا اور اپنے رب سے کھانا مانگ. مصلی بچھا کے دامن پھیلا کے تمام سے رب سے جو ہے وہ دعا مانگتا ہے. ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے, وہ کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ کتنا مہربان ہے, میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی ہے کہ یا اللہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. اور بھائی مائیں رب کے ساتھ جوڑتی تھی. فرماتی یہ مشق کافی دیر چلتی رہی. فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے گئی تھی, واپس آنے میں تاخیر ہوئی. دل خوف کھانے لگا, ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت کی ہے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑنے کے لیے, اے اللہ آج کہیں وہ رشتہ کمزور نہ ہو جائے. فرماتی گھر آئی تو قطب الدین ماہ استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا ہاں اماں کھایا. کہا ماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں کھایا. جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں تو رب سے جوڑتی تھی, اور یہ وہی قطب الدین ہے. استاد جو نا استاد ماں مدرسے میں بیچتی ہے, استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد, ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, پتر جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا, ہجے بھی اچھے, منظر خوب. تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو کہا پتر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. بھائی جان ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ ہے کردار ماؤں کا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کسی نے انجینئر کہا. ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا پتر صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے سونے کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. رکیے گا دوست, ہم نے صحابہ کی محبت سکھائی, معذرت سے جواب نہیں میں آئے گا. کراچی سے اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, صحابہ کو گالیاں دی گئی, آپ کو نہیں پتا؟ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی, آپ کو نہیں پتا؟ ان لوگوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے نہیں. ان دنوں میں یہ فتنہ کتنا زور پکڑ جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی جاتی ہیں,
صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی مفاد پرست، مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کہ اس کا نام عمر۔ یہ باتیں آپ نے نہیں سنی؟ کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی۔ جس طرح ٹیچر روزانہ یار ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے نا، یہ باپ کا بھی کام تھا، صرف پیسہ پیسہ سب کچھ نہیں، پردیس کے دھکے ہی سب کچھ نہیں، اپنی نسلوں کو بھی وقت دو، روزانہ بٹھاؤ، چٹائی بچھاؤ، مصلے پہ خود بیٹھو، کتاب کھول کے کہو آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ نتائج آنے تھے۔ اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا۔ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سکھانا ہم نے۔ اور بھائی ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ یہ ہمیں کربلا سے پیغام ملتا ہے۔ اور ایک اور بات سنیے گا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری باتیں ہیں۔ حسین ابن علی وقت آخر پورا بدن جسم جو نا زخموں سے چور چور ہے، اور حسین کی پیشانی کہاں ہے بھائی؟ سجدے میں ہے۔ یہ سجدے کہاں سے ملے؟ یہ کربلا کے سجدے، یہ گھر سے سجدے ملے۔ بھائی جان نسلیں بنتی ہیں گھر سے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کو ساری رات امت کے لیے تڑپتے دیکھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حسین نے 7 سال نانا جان کو سجدوں میں دیکھا تھا، اور والدہ نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا، اور پھر حسین ابن علی نے اپنی والدہ کو سجدوں میں دیکھا۔ سیدہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ دودھ جو نا وہ مصلی بچھاتی تھی اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھی۔ اور ایک دن کیا کہتی ہے؟ اللہ تیری راتیں مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے، تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ ہے والدہ کا مزاج۔ اور والد گرامی، کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا؟ کہا اتنی دیر تک علی سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور بھائی یہ گھر کا ماحول ہے۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، ایک دن میں 1000 نفل پڑھنے والے۔ سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی نا تو مدینے کی عورتیں جو ہے وہ افسوس کے لیے آئی۔ کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض کسی تڑپتی شہادت کا تذکرہ ہوگا، لیکن سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے بھاگے، اور میں ان بچوں کو جمع کر رہی تھی اور لاشوں کو اکٹھے کر رہے تھے، تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں بھائی، قضا نہیں، تاخیر۔ بھائی جان یہ مصلی گھر سے ملا تو مصلی کربلا میں بھی مشا۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ حسینیت کے نعرے ناراض نہ ہوئیے گا کھوکھلے ہو گئے، اور انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ اور ہمارے پاس سجدوں کی اگر گنتی کرے تو انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکیں گے۔ کسی کے پاس فجر، کسی کے بعد ایک جو ہے وہ جمعہ، اور کسی کے پاس عید، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی جنہیں کبھی مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے نعرے بھی لگائے، ہم نے نیاز بھی بانٹی، ہم نے آنسو بھی بہائے۔ یہ پیار ہے بھائی، ہماری آنکھیں بھی چھلکتی ہیں، ہم بھی ان کے نام کا نیاز بانٹتے ہیں بھائی۔ تو کیا یہاں محبت آ کے خاموش ہو گئی؟ اور بھائی انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا، ہم کیسے حسینی ہیں؟ یہ بستی ساری مسلمانوں کی ہے، یہاں بسنے والے سارے مسلمان ہیں۔ ایک گھر میں 8 افراد ہوں گے، سب پہ نماز فرض ہے۔ مجھے بتاؤ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی بھائی۔ نماز تو سب پہ فرض ہے۔ اپنی اولاد کو آپ نے گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، اور بھائی آپ نے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی خوشیاں خریدنے کے لیے آپ نے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا، آپ نے پردیس کے دھکے کھائے، اور بھائی اپنی اولاد کو آپ نے بہت کچھ دیا۔ میں نے کہا غلط نہیں بھائی، گاڑی بھی دو، بنگلہ بھی دو، اچھا موبائل بھی لے کے دو۔ تو بھائی جانا آپ نے اتنا کچھ دیا، میرا سوال ہے آپ نے اپنے بچوں کو مصلی لے کے دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ ہم گھروں کی تلاشی لیں نا بھائی تو ہمارے گھروں سے مصلی کو نہیں ملتے۔ یہ پیشانیاں سجدوں کے نور سے معروم ہو گئی، اور انہوں نے تو وقت آخر بھی نہیں سجدہ چھوڑا، تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ یہ کربلا کا پیغام ہے حسین کے ماننے والوں، حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں، انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور آج کی اس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میری عادت نہیں اور نہ ہی ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بار بار، لیکن اس جگہ پہ آ کے میں آپ سے ایک ضرور گزارش کروں گا کہ
اتنے زور سے ضرور کہیے گا کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسین ابن علی نے وقت آخر بھی سجدہ، لیکن یہ سجدہ گھر سے ملا تھا اور کربلا تک سجدہ گیا۔ اور آخری بات، حسین ابن علی کربلا میں کھڑے تھے اور ایک طرف دشمن کی بڑی تعداد۔ بھائیان، جب دشمن سر پہ آ کے کھڑا ہو اور مشکل حالات میں لوگ فیصلے تبدیل کرتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔